हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए खुदावंद के कलाम में से बाइबल की दूसरी किताब जो है वो खरूज की किताब है, उसका 17वां बाब है। खरूज की किताब है, 17वां उसका बाब है। खुदा ने सारी कौमों में से एक कौम का चुनाव किया था। उस कौम का नाम था बनी इसराइल। और बनी इसराइल में पता है पहला जो शख्स था जिसे खुदा ने चुना था, उसका नाम पता क्या था? इब्राहिम। इब्राहिम से ये वादा किया गया था कि तेरे सुलभ से बादशाह पैदा होंगे। और खुदा ने इब्राहिम से कहा था, इब्राहिम मैं तेरी औलाद को, तेरी नस्ल को इतनी बरकत दूंगा, अगर कोई आसमान के सितारों को गिन सकता है तो तेरी औलाद को भी वो गिन लेगा। जमीन की रेत के जर्रों की तरह तेरी औलाद होगी। करना तूने ये है कि तूने मेरे कलाम पर अमल करना है, तूने मेरे कलाम की फर्मा बरदारी करनी है। मैं सारी बरकतों की कुंजी आपको बता दूं, लंबी लंबी दुआओं में नहीं है और ना बड़े रोजे रखने में है। सारी बरकतों की कुंजी है खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी करने में। आप फर्मा बरदारी नहीं करेंगे, कभी भी खुदा से बरकत नहीं पाएंगे। बरकत उन्हीं लोगों को मिलेगी जो खुदा के कलाम के फर्मा बरदार हैं। आमीन। लिखा हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। आप अगर कुर्बानियां चढ़ा रहे, हुक्म नहीं मान रहे, आपकी कुर्बानी चढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं है। फिर यीशु मसीह ने कहा, जब तू कुर्बान गाह पर कुर्बानी चढ़ाने के लिए जाता है, तुझे वहां पर याद आ जाए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो तू अपनी कुर्बान गाह को वहीं पर छोड़ दे। दोनों हवाला जात में जो चीज सामने आ रही है फर्मा बरदारी है। खुदा की सारी बरकतें उनको मिलती हैं जो खुदा के कलाम के फर्मा बरदार हैं। अगर फर्मा बरदार कलाम के नहीं है, आसमान हमारे लिए हमेशा बंद ही रहेगा और जमीन हमारे लिए हमेशा लोहे की रहेगी, अगर हम खुदावंद के कलाम के फर्मा बरदार नहीं है। तो चलिए, एक मैंने छोटा सा थॉट आपको दिया है, बरकत पाने के लिए खुदावंद के कलाम के फर्मा बरदार बनना पड़ेगा। आपको पता फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से क्या कहा था? हर जमाना के लोग तुझे, और पता क्यों कहा था तुझे मुबारक कहेंगे? उसकी वजह यह है कि जब फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को कहा ना कि देख तू हामला होगी, तुझसे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, और उसने बताया मैं किसी मर्द को नहीं जानती, और बहुत सारी बातें हुई हैं, पर उसने एक बात मरियम ने कह के खत्म कर दी बात को कि जो कुछ भी तेरे मुंह से निकला है तेरे कौल के माफिक हो जाए। मुझे समझ आ रही है ये नहीं आ रही, लेकिन इतना मुझे पता चल गया है ये पैगाम रब्बुल फौज की तरफ से है, ये पैगाम यहोवा खुदा की तरफ से है, और मैं तेरे कलाम को पूरा करने के लिए तैयार। लोग क्या कहते हैं मुझे परवाह नहीं है, जमाना मेरे बारे में क्या कहता है मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के अंदर तहैया कर लिया है कि जो खुदा का कलाम मेरे लिए है, मैं इस कलाम को पूरा और इस कलाम की फर्मा बरदारी करने के लिए तैयार हूं। आप कलाम की फर्मा बरदारी करें, आपको बड़ी से बड़ी भी कीमत अदा करनी पड़े तो परवाह ना करें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मूसा खुदा के कलाम के साथ क्या था? फर्मा बरदार था, तो कुर्बानी क्या देनी पड़ी है? तख्त छोड़ना पड़ा है, ताज छोड़ना पड़ा है, महल छोड़ना पड़ा है, सोने के बर्तनों और प्यालों में खाने वाला शख्स है, खुदा के कलाम का फर्मा बरदार रहा है, चाहे उसे बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी क्यों ना देनी पड़े। फिर यीशु मसीह के बारे में फिलिप्पियों दूसरे खत में लिखा हुआ है कि उसने
یہاں تک فرما برداری کی ہے، موت بلکہ صلیبی موت بھی اس نے گوارا کی ہے۔ یسوع مسیح خدا باپ کا فرما بردار تھا اور اس نے تخت چھوڑا ہے، آسمان چھوڑا ہے، خدائی چھوڑی ہے، باپ کی گود کو چھوڑا ہے اور اس گناہ بھری دنیا میں آیا ہے۔ وہ تھا خداوند کے کلام کا فرما بردار، اس کے کلام کے فرما بردار رہی۔ میرا موضوع دعا کی طرف ہے۔ 17ویں باب میں جس جنگ کے بارے میں پڑھنے لگا ہوں، یہ قوم بنی اسرائیل کی پہلی جنگ ہے، یہ پہلی زمینی لڑائی ہے قوم بنی اسرائیل کی، اور یہ جنگ جیتی کیسے گئی ہے۔ ہر ایماندار خداوند یسوع مسیح کا سپاہی ہے۔ پالوس کہتا ہے کہ اگر کوئی سپاہی جنگ کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے بھرتی کرنے والے کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ خوش کرنا چاہتا ہے۔ میں اور آپ جتنے ایماندار ہیں، ہم یسوع مسیح کے سپاہی ہیں، اور ہمارا، آپ کو پتا ہے سپاہیوں کا کوئی یونیفارم ہوتا ہے، اور ہم جو مسیح کے سپاہی ہیں، ہمارا یونیفارم یشعیاء 61:10 میں پڑھیے، میں خداوند میں نہایت شادمان ہوں گا کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑوں سے ملبس کیا ہے۔ ہم سارے یسوع مسیح کے جو سپاہی ہیں، ہمارا جو یونیفارم ہے وہ عام کپڑے نہیں ہیں، وہ نجات کے کپڑے ہیں۔ اور شمعون نے یسوع مسیح کو دیکھ کے کہا، میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی۔ ایک ایماندار سپاہی ہے یسوع مسیح کا۔ ارے پتہ نہیں امریکہ کے سپاہیوں کی کہاں تک رینج ہے، لیکن یاد رکھیے آپ کی رینج، آپ کی پاور، آپ کی طاقت آسمانوں کے آسمانوں تک ہے۔ کسی سپاہی کی اتنی طاقت نہیں ہے، کسی فوج کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو آسمانوں کے آسمانوں تک پہنچ سکے۔ یہ میں اور آپ ہیں، زمین پر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا آسمانوں کو چیر کر خداوند کے تخت کے سامنے چلی جاتی ہے۔ ایک ایماندار سپاہی ہے، اور کلیسیا خداوند یسوع مسیح کی کیا ہے؟ فوج۔ کلیسیا یسوع مسیح کی کیا ہے؟ فوج۔ اور کلام کہتا ہے کہ غرض خداوند کی قدرت میں اور اس کی زور میں کیا بنو؟ مضبوط بنو، اور خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو۔ آپ ایسے سپاہی نہیں دیے گئے کہ دشمن سے جنگ لڑنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہے ہی نہیں۔ افسیوں 6:10 میں سارے ہتھیار لکھے ہوئے ہیں، لیکن جو ہتھیار میں آپ کو بتا رہا ہوں ان پر غور کیجیے۔ لکھا ہے اپنے ہاتھوں میں 2 دھاری تیز تلوار لے لو، اور یہ 2 دھاری تیز تلوار کیا ہے؟ یہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ اس کلام کو 2 دھاری تیز تلوار کیوں کہا گیا ہے؟ آپ کو پتہ تلوار کی ایک ہی دھار ہوتی ہے، لیکن کلام کو 2 دھاری تیز تلوار کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ کلام کی تلوار سننے والوں پر وار کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ سننے والوں پر وار کرے، جو سنا رہا ہوتا ہے یہ کلام کی تلوار اسے بھی چیرتی چلی جاتی ہے۔ خدا کا کلام زندہ ہے، اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے یہ زیادہ تیز نہیں، زیادہ تیز ہے۔ بند بند گودے میں سے گزر جاتا ہے، دل کے خیالوں ارادوں کو جانچتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز بھی اس کلام سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پہلا آپ کا ہتھیار کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا زندہ کلام۔ دیکھیے لوگوں نے نا بڑے آسان طریقے اپنا لیے ہیں۔ بائبل کو کوئی تعویذ سمجھ لیا ہے، یا بائبل کو کوئی نقصوں کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ کسی پر بدرو کا کیس ہے تو اسے بائبل لگائیں گے۔ شیطان نہیں ڈرے گا، آپ کسی کو بائبل لگائیں شیطان نہیں ڈرے گا۔ ایک بچہ بیمار ہوا، پادری صاحب گئے تو انہوں نے جو بچہ پیدا ہوا نا کچھ 7 دن کا تھا، تو اس کا سانس نہیں نکل رہا تھا، تو گھر والوں نے نہ دعا تو انہیں آتی نہیں، نہ حوالہ پڑھنا آیا، انہوں نے اس بچے کے سینے پر بائبل رکھ دی،
पादरी साहब भी ऊपर से पहुंच के उन्होंने कहा भैन जी ये की करन डे हो? उन्हें कहा भाई साहब बच्चे का सांस नहीं आ रहा, हमने कलाम ऊपर रख दिया है कि ये कलाम इसे शिफा देगा। उन्होंने कहा बाइबल हटाओ, सांस पहले नहीं आ रहा, फिर इस कलाम का वजन आपने उसके ऊपर डाल दिया, बच्चा मर जाएगा, कल को कहेंगे कि कलाम नहीं हमारा बच्चा जो है वो मार डाला है। मैं एक बहन के लिए दुआ करने के लिए गया, मेरी नजर उसके गले में पड़ी। मैंने कहा आपने काली डोरी क्यों पहनी है? भाई साहब ये कोई तावीज नहीं है, मैंने ज़बूर 23 पर्ची पे लिख के लपेट के अपने गले में डाला हुआ है। फिर मेरी नजर उनकी बेटी की बाजू पर पड़ी, मैंने कहा आपकी बेटी ने भी काली डोरी पहनी है, इन्होंने ज़बूर 91 लिखा हुआ है। फिर मेरी नजर उनके बेटे पर पड़ी, उन्होंने भी काली डोरी पहनी हुई थी। मैं बता रहा हूं, लोग समझते हैं बाइबल कोई तावीज है या बाइबल कोई टोटका या कोई नुक्सा है। याद रखिए, इस कलाम को गले में लटकाएं तो ताकत नहीं है, इस कलाम की ताकत कब है? जब ये कलाम आपके मुंह से निकलता है। जब ये कलाम आपके मुंह से निकलता है तब ये कलाम कुदरत वाला है, तब ये कलाम जोरावर कलाम है। हालेलुया। आपसे और मुझसे ज्यादा पता किसे कलाम आता है? शैतान को। बाइबल कहती है वो नूरानी फरिश्ते का भी रूप धार लेता है। आप कहेंगे कैसे धार सकता है? तो इसका हवाला अय्यूब की किताब में पढ़िए। जब फरिश्ते अय्यूब की किताब में खुदा की हजूरी में जाने लगे तो शैतान भी बीच में था, और किसी को नहीं पता कि शैतान भी बीच में आया हुआ है। फरिश्तों को भी नहीं पता शैतान भी बीच में है। खुदा ने रोका उन्हें, ठहरो। अपने फरिश्तों को उन्होंने कहा तुसी दे जाओ सारे। इब्लीस को कहा रुक यहां पर। कहां से आया है? कहने लगा कि मैं जमीन पर से सैर करता हुआ आया हूं। मैं हैरान हो जाता हूं इस हवाले को पढ़ के, फरिश्तों को भी नहीं पता हमारे दरमियान कौन आ गया है। कहने लगा ये भी कोई हमारा अपने ही होगा जो बीच में आया है। ये सिर्फ कुदरत आपके खुदावन की है जो इब्लीस को दूर से देख लेता है। वो फरिश्ते का रूप धारता है। यीशु के पास आ गया, तेरी बाबत लिखा है, सच कह रहा था झूठ नहीं कह रहा था, तेरी बाबत लिखा है, पत्थर से कह के रोटी। कहने लगा मुझे सजदा कर, दुनिया की सारी शान और शौकत तुझे दे दूंगा। मैं हैरान होता हूं तो कह किसे रहा है? ये वो है जिसके अंदर अलहुयत की सारी मामूरी है। ये वो है जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा होने वाला है। चलो नबी तेरे धोखे में आए पर ये तेरे धोखे में नहीं आएगा, क्योंकि ये रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा होने वाला है। पता उसने शॉर्टकट बताया, अपने आप को ऊपर से गिरा ले, फरिश्ते तुझे उठा लेंगे। यीशु ने कहा मैं सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर आया हूं, तो सीढ़ियों के रास्ते से नीचे जाऊंगा, मुझे ऊपर से जंप करने की क्या जरूरत है? शॉर्टकट रास्ता इब्लीस का है और तंग दरवाजा खुदावन यीशु मसीह का है। तो मैं बता रहा हूं आपका पहला हथियार खुदा का कलाम है। बीमारी आ जाए तो कलाम बोलिए। आपको इब्लीस के मैंने बीमारी तुझे लगा दी, तू बीमार ही रहेगी, तो कलाम क्या बोलेंगे? उससे कहेंगे इब्लीस सुन मेरी बात, यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई। आपको अगर वो आके कहे तेरा मसला हल नहीं हो सकता है, आपने कलाम में से बोलना है। कलाम में से क्या बोलेंगे कि मेरे सारे मसलों का हल खुदा का बेटा यीशु मसीह है। कलाम बोलिए। कलाम आपको उठा खड़ा करेगा, कलाम आपको तारीकी में से निकाल कर ले आएगा। और अगर कलाम नहीं बोलेंगे तो याद रखिए आप उसके भुने हुए जाल के अंदर फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। यीशु 3.5 साल तक रहा, वो कलाम ही बोलता रहा, कलाम ही बोलता रहा। शादी में गया तो कलाम ही बोला है, जनाजे में गया कलाम ही बोला है, अगर कोड़ियों में गया कलाम ही बोला है, सलीब पर चढ़ गया तो फिर भी क्या बोला? कलाम ही बोला है। कब्र में चला गया तो कब्र में भी जाके क्या बोला है? कलाम ही बोला है।
اتنی طاقت اتنی قدرت خدا کے کلام کے اندر ہے. آپ کو ابلیس بیماری کی قبر میں لے آئے، آپ کلام بولیں گے، آپ بیماری کی قبر سے باہر نکل آئیں گے. چلیے میں اسے آگے بڑھتا ہوں. پہلی جنگ ان کی ہوئی ہے. آپ بائبل میں سے اور ہتھیاروں کے بارے پڑھ سکتے ہیں. یسوع نے اپنے ایمانداروں کو جو ہتھیار دیا، یہ نہیں کہ ناکام ہونے والا ہتھیار ہے، یہ نہیں کہ آپ آزماؤ گے تو پتہ چلے گا، ایسا نہیں ہے. کلام کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے جو آزمایا ہوا ہے. کلام کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے آپ کو غلبہ بخشتا ہے، آپ کو زور بخشتا ہے، آپ کو قوت بخشتا ہے. اور طریقہ کار یہ ہے، کلام بولے. آپ کلام بولیں گے ماحول تبدیل ہو جائے گا. آپ کلام بولیں گے تو جہاں بیماری ہے وہاں سے بیماری بھاگنا شروع ہو جائے گی. کلام بولنے میں شاید آپ حوالہ لکھ لیں، پڑھ لیجئے. رومیو 10ویں باب کی غالباً 6 آیت ہوگی کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہے کہ کون میرے لیے آسمان پر چڑھے گا اور کون نیچے اترے گا، کون پاتال میں جائے گا، بلکہ تو یہ کیا ہے کہ کلام تیرے نزدیک ہے اور کلام تیرے منہ میں ہے اور کلام تیرے دل میں ہے. آپ کے دل میں کلام ہے، آپ کے منہ میں کلام ہے اور کلام نکلنا چاہیے. یعقوب پتہ کیا کہتا ہے؟ اے بھائیو، ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نکلنا چاہیے یا نہیں؟ ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ ایک چشمے سے 2 طرح کا پانی کبھی بھی نہیں نکل سکتا ہے. یا تو نکلے گا کھارا پانی تو یا نکلے گا میٹھا پانی. کھارا پانی دنیا کی باتیں اور میٹھا پانی خدا کا زندہ کلام ہے. ہمارے منہ سے جب بھی نکلے میٹھا پانی نکلے. اور داؤد میٹھے کو کیا کہتا ہے؟ تیرا کلام میرے لیے شہد کے چھتوں کے ٹپکوں سے بھی زیادہ شیریں تیرا کلام ہے. ایسا میٹھا کلام ہے، آپ کو کبھی حالات میں ناکام ہونے نہیں دے گا. آپ کو کلام کبھی گرنے نہیں دے گا. آپ کو کلام کبھی کمزور پڑنے نہیں دے گا. آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی دروازہ بند ہو، خدا کا کلام اس دروازے کو کھول کر رکھ دے گا. اور بڑے ہتھیار ہیں، میں ابھی پہلے ہتھیار پہ کلام. تو چلیے 17ویں باب کی میں 8ویں آیت سے. تب امالیکی آ کر رفدیم میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے. موسیٰ نے جشوا سے کہا، ہماری طرف کے کچھ آدمی چن کر لے جا اور امالیکیوں سے لڑ. میں کل خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں گا. سو موسیٰ کے حکم کے مطابق جشوا امالیکیوں سے لڑنے لگا اور موسیٰ اور ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے. اور جب تک موسیٰ اپنے ہاتھ اٹھائے رہتا بنی اسرائیلی غالب رہتے تھے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تب امالیکی غالب ہوتے تھے. اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا، اس پر بیٹھ گیا. اور ہارون اور ہور ایک طرف سے اور ادھر سے اس کے دونوں ہاتھوں کو سنبھالے رہے. تب ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے. جشوا نے امالیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس بات کی یادگیری کے لیے کتاب میں لکھ دے. جشوا کو سنا دے کہ میں امالیکوں کا نام و نشان بالکل دنیا سے مٹا دوں گا. اور موسیٰ نے قربان گاہ بنائی اور اس کا نام یہوہ نسی رکھا. اور اس نے کہا، خداوند نے قسم کھائی ہے، سو خداوند امالیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا. اب یہ پرے میٹنگ پتہ ہو کہاں رہی ہے؟ یہ پرے میٹنگ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہو رہی ہے. اسرائیلی نیچے جنگ کر رہے امالیکیوں کے ساتھ، اور امالیکی اور اسرائیلی جنگ میں ہیں. میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا، آپ کی جنگ ہے خون اور گوشت کے ساتھ، آپ کی جنگ نہیں ہے. آپ کی جنگ تاریکی کی ناپاک قوتوں کے ساتھ ہے. آپ کبھی نہ کہیے وہ میرا دشمن ہے. آپ کبھی نہ کہیے وہ میرا دشمن ہے.
آپ بائبل میں سے پڑھیے آپ کا دشمن کون ہے. بائبل میں لکھا ہے دیکھو تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح تھڑتا پھرتا ہے. آپ کا وہ مخالف ہے, آپ کا وہ دشمن ہے. پھر یسوع نے کہا میں نے تمہیں اختیار دیا سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. اس نے بتایا دشمن کون سا ہے. ہم کہتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے, وہ دشمن ہے, وہ دشمن ہے, لیکن بائبل تو یہ کہہ رہی ہے آپ کا دشمن ابلیس ہے, آپ کا دشمن شیطان ہے. میری اور آپ کی جنگ ابلیس کے ساتھ ہے. پتہ طریقہ کار جنگ لڑائی کا کیا ہے؟ آپ نہیں نہ حملہ کریں گے تو آپ کا دشمن آپ پر حملہ کر دے گا, اور اس سے پہلے کہ آپ کا دشمن آپ پر حملہ کرے مزید آپ کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ ہم پہلے دشمن کی ساری قدرت پر غالب آ جائیں, اس کا مقابلہ کریں. عمالیکی نیچے جنگ لڑ رہی, اسرائیلی جنگ لڑ رہی, اور اسرائیلیوں کا پاسبان جو ہے, لیڈر جو ہے, پہاڑ پر ہے. یشوع نیچے جنگ لڑ رہا ہے, ایک طرف ہور ہے ایک طرف ہارون ہے. تو موسیٰ نے کہا تم جاؤ جنگ لڑو, میں پہاڑ کی چوٹی پر. اور قوم اسرائیلی جنگ لڑ رہی ہے اور موسیٰ پہاڑ پر دعا کر رہا. اور جب وہ تھک جاتا اس کے ہاتھ نیچے آتے, عمالیکی اسرائیلیوں پر پھر غالب ہوتے. قوم سوچتی ہم مارے جا رہے, وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اوپر نظر کی اور انہوں نے دیکھا ہمارا جو لیڈر ہے, رہنما ہے, اس کے ہاتھ نیچے. انہوں نے کوئی تنقید نہیں کی کہ ہوا کیا ہے. انہوں نے سوچا وہ بزرگ ہو چکا ہے, اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے, اور نوجوانوں کو ضرورت ہے, یوتھ کی ضرورت ہے. دو نوجوان سامنے آئے اور اپنے پاسبان کے ہاتھ کو مضبوط کریں, اپنے لیڈر کے ہاتھ کو مضبوط کریں. ایک نے ذمہ داری لے لی میں اس ہاتھ کو اٹھاؤں گا, ایک نے ذمہ داری لے لی میں اس ہاتھ کو اٹھاؤں گا. تو چلیے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے ہیں, ایک سے ہور نے پکڑا ہوا ہے, ایک سے ہارون نے پکڑا ہوا ہے, اور سورج غروب ہونے تک ان دونوں نے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں. اور جیسے موسیٰ کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اسرائیلیوں میں زور آیا, اسرائیلیوں میں قوت آئی ہے, اور اسرائیلی اپنے دشمن پر ٹوٹ پڑے ہیں. انہوں نے کہا عمالیکیوں کا نام و نشان مٹا دو, ان کا وجود نہ رہے, کیونکہ ہمارے لیڈر نے ہمارے لیے آسمان کے خدا کی طرف سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. ہم ان پر غلبہ پائیں گے, ہم انہیں مار گرائیں گے, ہم انہیں کچل دیں گے, اس لیے کہ خدا کے خادم نے جو ہے وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. ہم نے کب اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھائے, کب ہم نے اپنی قوم کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے. پڑھیے بائبل میں کن کن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے تھے. ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا. داؤد نے سوچا میں ہیکل بناؤں گا, خدا نے منع کیا ناتن نبی سے کہ تو ہیکل نہیں بنائے گا, تیرے ہاتھ کیا ہے؟ خون آلودہ ہے, بڑی جنگیں تو نے لڑی ہیں, تو نہیں بنائے گا. تیرے سلب سے تیرا بیٹا سلیمان وہ ہیکل بنائے گا. اور سلیمان نے ہیکل بنائی ہے. سونا, چاندی, پیتل, لوہا, لکڑی, پتھر, یہ داؤد نے سلیمان کے لیے تیار پہلے سے کر کے رکھے. سلیمان نے ہیکل بنائی. اور جس دن ہیکل کی تقدیس کی گئی ہے اور جس دن ہیکل کو مخصوص کیا گیا ہے, آپ پڑھیے داؤد نے ہیکل کو مخصوص کس طرح کیا ہے, ہیکل کی تقدیس اس نے کس طرح کی ہے. ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور خدا کی حضوری میں ہے, کہنے لگا ہے اگر تیری قوم اسرائیل تجھ سے برگشتہ ہو جائے, تیرے کلام کو چھوڑ دے, تیرے آئین کو چھوڑ دے, اور اگر وہ اس ہیکل میں آئے, چرچ میں آئے, آ کے دعا کرے, ان کے گناہ کو معاف کر دینا. ہاتھ اٹھا کے موسیٰ پہاڑ پر ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے.
یاد رکھیے میرے بہنوں بھائیوں، میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ اگر ایماندار زمین پر ہاتھ اٹھان اور اس کی تاریکی کی قوتیں منہ کے بل ہو کے زمین پر گرتی ہیں، اگر ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی شروع کر دیں گے، آپ یاد رکھیں گے ہر میدان میں فتح آپ کی ہوگی۔ اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، ناممکن کام جو نہیں ہونے والے ہیں آپ کے لیے وہ بھی ممکن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور بے شمار طریقے، لوگ تو زمین پر لیٹ کے خدا کو سجدہ کرتے ہیں، لوگ چل کے دعا کر، گھٹنے ٹیک کر دعا کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے ہاتھ اٹھائیں یا گھٹنے ٹیکیں، مجھے اور آپ کو خدا کے حضور میں رکھنا میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ آئیے اپنی